معزز سامعین گرامی قدر، سیرت کے حوالے سے بہت سی باتیں آپ احباب کے سامنے رکھ چکے. 12 ربیع الاول اور ستمبر کے حوالے سے ختم نبوت کی باتیں آپ کے سامنے رکھی. آج انشاءاللہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ احباب کے سامنے رکھنا ہے، اس امید کے ساتھ کہ وہ احباب بھی بغیر تعصب کے شرح صدر کے ساتھ سینوں کو کھول کے ہماری بات بھی سنیں گے. ہم آپ کے دلائل سنتے ہیں. لڑائی جھگڑا، تان و تشنی، نفرت پھیلانا، ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانا، گستاخ کہنا، ان باتوں کو ختم کر کے ایک دوسرے کے دلائل کو، عقیدوں کو صحیح معنوں میں سمجھنا. سب سے پہلی بات میں نے اور آپ نے یہ سمجھنی ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین پورا پہنچا کے گئے ہیں کہ نہیں؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے اوپر ایسے رؤوف الرحیم ہیں. اپنی امت کے بارے میں ایسے متفکر، آپ نے یہ روایات علماء سے سنی ہوئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، میں نے ایک دعا اپنی امت کے لیے قیامت کے دن کے لیے رکھی ہوئی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں غم زدہ ہیں. سابقہ نبیوں کی دعائیں سنتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اپنی امت کو جنت میں لے جانے کی فکر ہے، اتنی فکر ہے، اتنی فکر ہے کہ اللہ نے کہا حریص علیکم. وہ چاہتے ہیں تم میں سے کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے، ایک بھی نہ جائے. وہ رسول جو یہ چاہتے ہیں میں اور آپ سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں، اس رسول نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر بہت سی باتیں کرنے کے بعد صحابہ سے ایک بات پوچھی تھی، کیا میں نے دین پورا پہنچایا ہے کہ نہیں؟ تو صحابہ نے کہا تھا آپ نے پورا پہنچا دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت دی اور حکم دیا، یہ جو باتیں میں یہاں پہ کر رہا ہوں تم نے آئندہ آنے والی نسلوں میں جو یہاں پہ حاضر نہیں ہے، غائب ہے، وہاں تک پہنچانی ہے. مراد یہ ہے کہ میری پوری امت کو یہ پیغام دے دیا جائے. اور قرآن پاک کی آیت بھی نازل ہوگی کہ آج کے دن اتمام دین ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گواہ کس کو بنایا؟ صحابہ کو. اور کہا بتاؤ کیا میں نے جو کچھ اللہ کی طرف سے میرے پہ حکم نازل ہوئے ان میں سے کوئی حکم چھپایا تو نہیں؟ اور رسولوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے احکامات کو اور اللہ کی وحیوں کو اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے کسی بھی لیول اور کسی بھی درجے کے حکم کو چھپا لیں. جب رسول کو حکم دے دیا جاتا ہے تو وہ اسی وقت اس کی تبلیغ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ عقیدہ تو موجود ہے، اور میں ایک بات بتاتا ہوں، تان و تشنی مقصود نہیں ہے، چاہے دیوبندی ہوں چاہے بریلوی ہوں، ان کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ دین پورا ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، رسول اللہ دین پورا پہنچا کے گئے ہیں. تو پھر آپ نے ان سے یہ سوال کرنا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ کے علماء، آپ کے مفتیان اور آپ کے مولوی سنسیئر ہیں کیا ہم سے کہ رسول اللہ نے تو ہمیں چہلم کا نہیں بتلایا لیکن آپ کا مولوی ہمیں بتلاتا ہے کہ نیکی کا یہ کام تھا، بھی رسول اللہ کو تو خبر نہ ہوئی، نہ رسول اللہ امت تک پہنچا کے گئے، لیکن آپ کے اور میرے مولوی کو ہماری زیادہ فکر ہے، وہ ہمیں جنت میں لے جانا چاہتا ہے، اس لیے 40واں بھی ایجاد کر لیا، چہلم بھی ایجاد کر لیا، کل بھی ایجاد کر لیے، تیجے بھی ایجاد کر لیے، 10واں بھی ایجاد کر لیا. کیا رسول اللہ نے ان میں سے کوئی چیز بتلائی ہے؟ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی تو ایک بات یاد رکھیے، دین کا ایک اصول پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ عمل ہمیشہ وہی اللہ کے ہاں مقبول ہے جس کے اوپر مہر نبوت موجود ہے، سنت رسول ہے. عبادت اللہ کی ہوگی اور کس طریقے پہ ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر ہوگی. آپ نے آج یہ بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ ہمارے بھائی 12 ربیع الاول کو ایک تہوار مناتے ہیں. پھر وہی بات کہوں گا، تان مقصود نہیں ہے، تشنیع مقصود نہیں ہے. آپ ہمارے دلائل سنیے، آپ کیوں مناتے ہیں؟ جی بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے،
یہ جو جملہ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے غور کرنا ہے۔ کیا حدیث ہے جی؟ ابو لہب کو خواب میں کسی نے دیکھا تھا، اس نے ابو لہب سے پوچھا تھا ابو لہب کیسے ہو؟ اس نے کہا بڑی اذیت میں ہوں، تکلیف میں ہوں، لیکن جس ہاتھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس ہاتھ کے اوپر مجھے پانی پلایا جاتا۔ یہ الفاظ کا بخاری میں موجود ہونا حدیث رسول نہیں بن جاتا۔ حدیث رسول جو ہوتی ہے، پہلی بات یہی غلط ہے کہ اس بات کو کہا جائے یہ حدیث بخاری میں۔ حدیث بخاری شریف کے اندر اس بات کو کہا جائے گا جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، عمل، فعل، تقریر، نشست، برخاست، سیرت سے ہوگی، رسول اللہ کے ساتھ۔ یہ کس کا قول ہے؟ عروہ نامی تابعی ہیں، یہ ان کا قول ہے، یہ کسی صحابی کا قول بھی نہیں ہے۔ اور انہوں نے ابو لہب کے گھر میں سے، خاندان میں سے کسی شخص سے یہ بات روایت کی، اس شخص کا نام بھی معلوم نہیں ہے۔ عروہ نامی تابعی یہ کہتے ہیں کہ ابو لہب کے گھر میں سے کسی نے، نامعلوم مجہول آدمی ہے، خواب دیکھا۔ کیا غیر نبی کا خواب حجت ہوتا ہے؟ بالفرض دیکھا بھی ہو تو کیا وہ حجت ہے؟ کس نے دیکھا؟ کوئی خبر نہیں۔ دیکھا کہ ابو لہب یہ کہہ رہا ہے۔ اب آپ نے قرآن پاک کی سورت کے اوپر غور کرنا۔ تبت یدا ابی لہب، تبت یدا، خواب دیکھا۔ عروہ تابعی، یہ جو مراسیل ہوتی ہیں نا حدیث کی کتابوں میں، ان کے احکامات طلبہ جانتے ہیں، تو یہ کسی جملے کا یا واقعے کا کسی کتاب میں نقل ہونا یہ بات ثابت نہیں کرتا کہ دیکھیں جی اہل حدیث بخاری کو تو مانتے ہیں، مسلم کو تو مانتے ہیں، لیکن جب یہ بات آتی ہے تو انکار کر دیتے۔ بھائی یہ بات اگر رسول اللہ کی حدیث ہوتی تو سر آنکھوں پر، یہ ایک تابعی ایک واقعہ بیان کر رہا ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا، اور یہ خواب بھی حجت شرعی نہیں ہوتا۔ پھر بھی اگر آپ کی بات مان لی جائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب۔ آپ اس روایت سے، اس واقعے سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ ابو لہب کا ہاتھ سلامت ہے اور اس کے ہاتھ کے اوپر پانی پلایا جاتا ہے اس کو۔ اللہ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ اللہ نے برباد کر دیا۔ قرآن کی مانی جائے گی کہ اس بات کو مانا جائے گا؟ ما اغنا عنہ مالہ وما، آپ کہتے ہیں نہیں، اللہ کہتا ہے اس کو اس کے مال نے کوئی فائدہ، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ، آپ کہتے ہیں اس کے مال نے اس کو فائدہ پہنچایا۔ کیسے؟ وہ جو لونڈی، مال نہیں ہوتا، لونڈی کو آزاد کیا، اس کا مال اس کو فائدہ پہنچا رہا، بدلے میں پانی مل رہا، آخرت کا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو کوئی فائدہ اس کے مال نے نہیں پہنچایا۔ ہمارے اہل حدیثوں کے ایک خطیب ہیں سبطین شاہ نقوی صاحب، وہ کئی مرتبہ تقریر کرتے ہوئے بڑے اطمینان اور پیار سے بات کو سمجھانے کے انداز میں، تان و تشنیع کرنا مقصد نہیں ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے؟ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ابو لہب نے منائی، سبطین شاہ، اور آپ کیوں مناتے ہیں؟ یہ ابو لہب نے منائی۔ دونوں کی ایک ہی دلی۔ کیا ابو لہب کی اتباع اور پیروی کرنا ہمیں چاہیے کہ صحابہ کی پیروی کرنی چاہیے؟ یہ روایت آج کے بعد آپ کے ذہن میں ہو، ایک دلیل یہ دیتے ہیں، پھر دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ علامہ صاحب آپ اپنے خاندان کے اندر اپنے بچوں کی سالگرہ یا یوم وطنی یا مختلف ایام سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ہم اتنی عظیم الشان ہستی کے بارے میں، اور یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ کتنا بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے۔ جملے جو سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں وہ یہ ہیں، وہابی جو ہیں، اہل حدیث جو ہیں، دیوبندی جو ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رسول اللہ کی چڑ کی وجہ سے یوم ولادت کو اور عید میلاد کو نہیں ملاتے۔
इन्ना लिल्लाहि। अल्लाह के बंदो, जिस बंदे के दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत अपने माल, अपने जान, अपने वालिदैन, अपनी औलाद से ज्यादा ना हो, वो बंदा मोमिन नहीं है। आप चिढ़ की बात करते हैं, अल्लाह की कसम हमारी बात भी सुन लीजिए। आप कहते हैं चिढ़ की वजह से, हम ये कहते हैं जो बंदा रसूलुल्लाह से चिढ़ता है वो मुसलमान होना तो बड़े दूर की बात है, उसका ईमान ही साबित नहीं होता, वो मोमिन ही साबित नहीं होता। आप कहते हैं कि चिढ़ है, जो बंदा चिढ़ता है वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता। और फिर हमारे पे इल्जाम लगाया चिढ़ की वजह से, और ये कहा जाता है सभी तो जहां में खुशियां मना रहे हैं, इबलीस के अलावा हर बंदा खुशी मना रहा है, और इस तरह की बातें की जाती हैं। आप जरा हमारी बात भी सुन लीजिए। जो आप दलाइल देते हैं कि बच्चे की सालगिरह मनाते हैं, आपको किसने कहा कि हम बच्चे की सालगिरह को मनाना जायज समझते? जो लोग बच्चे की सालगिरह मनाते हैं या यौम वतनी मनाते हैं, वो कहते हैं ये दीनी शियार नहीं, उनकी दलील भी गलत है, लेकिन वो ये कहते हैं हम ये दीन के तौर पे सवाब की नीयत से नहीं कर रहे, इसलिए ये बिदअत नहीं बनती। हकीकत में ये भी मुगालता है। उसकी एक सबसे बड़ी दलील है सालगिरह और यौम पैदाइश, इनमें भी एक दकीक सा फर्क है। यौम पैदाइश के दिन आपके यहां बच्चा पैदा हो, खुश होना फितरी अमर है, अकीके की सुन्नत है। एक जिस दिन बच्चा पैदा हुआ खुशी ला महल है, लेकिन वो खुशी बैन उसी दिन 1 साल के बाद मनाना, ये कहां से आया? आज इल्म का मैदान खुल चुका है। आप में से हर एक जाके सोशल मीडिया के ऊपर सर्च कर सकता है। आप लिखिए कि फर्स्ट एवर बर्थडे या दुनिया में पहला बर्थडे मनाने का कंसेप्ट कहां से आया, तो आपको पूरी हिस्ट्री और तारीख मिल जाएगी कि फराईन मिस्र से, बाद लोग ये मुअर्रिख कहते हैं कि फिरौन मिस्र जो थे, फराईन मिस्र, उन्होंने अपने यौम पैदाइश को 1 साल गुजरने के बाद, अपने देवी देवताओं के 1 साल गुजरने के बाद बर्थडे मनाई। बात कहते हैं यूनानियों ने इस बात का आगाज किया, लेकिन इजमाए पूरी दुनिया के मुअर्रिखीन का इस बात के ऊपर इजमा है, पूरी दुनिया के मुअर्रिखीन का, कि ईसाइयत, मसीहियत वो पहला दीन और मजहब है जिसने अपने नबी के यौम पैदाइश को, यानी अपने नबी की बर्थडे को ईद का दिन करार दिया। वो पहला दीन और मजहब कौन सा है? और ये ना मुबालगा, तहकीक कीजिए, क्रिसमस 25 दिसंबर को क्यों मनाते हैं कि हजरत ईसा 25 दिसंबर को पैदा हुआ। उनका ये नुक्ता नजर अगरचे ये तारीख भी इख्तिलाफी है, लेकिन उन्होंने अपने नबी के यौम पैदाइश को 1 साल आने के बाद सेलिब्रेट किया और उसको ईद का दिन करार दिया। अब आपने ये बात बतानी है कि ये ईसाइयों का कल्चरल त्यौहार है कि मजहबी त्यौहार है? मजहबी त्यौहार है। हमें यह कहा जाता है जो कल्चर होता है वो दीन का हिस्सा नहीं होता। कल्चर, आप शलवार कमीज पहन लेते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, यहाँ पे धोती कुर्ता चलता, कल्चरल बातें और होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए थे तो अंसार के कल्चरल त्यौहार थे, दीनी नहीं थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था इन त्यौहारों से बेहतर मैं तुम्हें 2 त्यौहार ना दूं। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर और ईद उल अज़हा को मुसलमानों के लिए खुशी का दिन करार दे दिया। अब आपने बताना है कि इस हदीस का मतलब क्या? मन तशब्बह बिकौमिन, जो बंदा किसी कौम की मुशाबहत करे वो उसी में से है। ये कल्चरल त्यौहारों के ऊपर अप्लाई होगा, मजहबी त्यौहारों के ऊपर अप्लाई होगा, दीनी त्यौहारों के ऊपर अप्लाई होगा। आप खुद अप्लाई कर लीजिए। ईसाइयों के यहां तो ये दीनी त्यौहार भी है, उनका मजहबी त्यौहार भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बेहतर ऑप्शन दी, लेकिन आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा ऑप्शन को छोड़कर किसी और ऑप्शन को कबूल करने की कोशिश की। जब आप गैर नबी की बात को कबूल करेंगे तो ठोकर और खता का खतरा है, और फिर उसके ऊपर एतराज करने को ये कहा जाए ये गुस्ताही है, ये गुस्ताही है, ये गुस्ताही है।
ایسے نہ کرے اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اپنے یوم پیدائش کو منانے کا طریقہ اور سلیقہ بھی امت کو دیا ہے، لیکن اس یوم پیدائش کا رسول اللہ نے 1 سال بعد منانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تمام کتابوں میں تقریباً موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پیر کو پیدا ہوا اور میں اس عظیم نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پیر کے دن اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھتا ہوں. اب آپ نے غور کرنا ہے، رسول اللہ نے اپنی پیدائش کا ہفت روزہ آپ کو اور مجھے دیا. آپ سال کی بات کرتے ہیں. اگر سنت پہ چلنا ہے تو آئیے، جس کو رسول اللہ سے محبت ہے اور ان کے یوم پیدائش کو وہ منانا چاہتا ہے، پیر کے دن صبح سحری ہو تو رسول اللہ کی اقتدا کرتے ہوئے روزے کو رکھے. اللہ کی قسم اس ثواب کو پہنچ جائے گا جو وہ چاہتا ہے، پہنچ جائے گا. آپ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، کیجئے اس طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اپنی پیدائش کے دن شکرانے کا روزہ رکھا. رسول اللہ اپنے پیدائش کے دن روزہ رکھتے ہیں اور آپ ان کی پیدائش کو عید کا دن کہتے ہیں. دیکھیے کتنا فرق ہے. میں کوئی تلخ جملہ بھی نہیں بولنا چاہتا، آپ کو علم ہے عید میں اور روزے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. رسول اللہ اس دن روزہ رکھتے ہیں اور آپ اس دن کو عید کا دن قرار دیتے ہیں. آپ اپنی اداؤں کے اوپر غور کریں. ہم کہیں گے تو پھر تو شکوہ ہوتا ہے، گستاخی کے فتوے لگتے ہیں. اور میں بریلوی معتدل علماء سے آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں، مفتی منیب صاحب سے، اور آج سے 8-10 سال قبل ٹی وی کے اوپر عدنان کاکا خیل، نصر اللہ ملک وغیرہ کی موجودگی میں نے ایک بات کی تو وہ چونک اٹھے. آپ تو اللہ کے فضل سے اس بات کو ہر سال دہراتے بریلوی علماء بھی ہمارے موقف کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئے، اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا آپ اہل حدیثوں کو اور دیوبندیوں کو وہابی کہہ کے چھیڑتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ گستاخ ہیں. میں آپ کو بتاؤں آپ ایک گستاخی کرتے ہیں. تب یہ بات ان کے لیے بڑی چمبے کی تھی. بریلوی بیٹھے ہم گستاخی کرتے ہیں. میں کہا جی ہاں. میں کہا اگر جس طرح آپ فتوے لگاتے ہیں نا، اگر ہم اس طرح لگانا شروع کریں تو آپ گستاخی کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ کیا؟ میں نے کہا نالین پاک کا نقشہ بناتے ہیں. جی ہاں، ہمارے سر ماتھے پہ. میں کہا ہمارے بھی سر ماتھے پہ، رسول اللہ کے جوتے ہمارے سر ماتھے پہ، لیکن آپ رسول اللہ کے ان جوتوں کے اوپر رسول اللہ کا نام لکھتے ہیں. ان نالین کے نقشوں کے اوپر الصلاۃ والسلام علیہ کا باقاعدہ ایک ڈائیگرام بنا کے بڑا خوبصورت سا لکھا جاتا ہے. رسول اللہ کا نام بھی لکھا جاتا ہے اور یہ بھی لکھا جاتا ہے الصلاۃ والسلام علیہ کا یا رسول. کہتا تو مسئلہ کیا ہے؟ میں کہا شاید آپ کو بات سمجھ نہیں آئی. کہتا نہیں. میں کہا آپ رسول اللہ کی بات چھوڑیے، آپ صحابہ کی بات چھوڑیے، آپ تابعین اور محدثین کی بات چھوڑیے. آج کے آپ بریلوی علماء، آج کے جو زندہ تھے اس وقت، ان میں سے کسی ایک کا جوتا اٹھائیں اور اس کے اوپر اسی عالم دین کا نام لکھ کے دکھا دیں اور اس کا نقش بنائیں اور اس کے اوپر اسی عالم دین کا نام لکھ کے دکھا دیں. آپ کو آپ کے علماء جوتے نہ ماریں پھر کہنا. لیکن آپ رسول اللہ کا نام عقیدت اور محبت میں ان کے نالین پہ لکھ کے یہ سمجھتے ہیں ہم نے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا. یہ عقیدت کا اور محبت کا اظہار نہیں ہے، یہ جسارت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا اکرام نہیں ہے. چاہے رسول اللہ کے اپنے ہی نالین کیوں نہ ہوں، ان کے اوپر بھی رسول اللہ کا نام نہیں لکھنا چاہیے، ان کے اوپر بھی نہیں لکھنا چاہیے. پھر آپ ماڈل بناتے ہیں، مسجد النبوی کے جھنڈے چلاتے ہیں، بنائیں. اس وقت 12 ربیع الاول ختم ہوتی ہے. آپ سوچ، میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں، ایک بات. آج یہ ساری تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں. اللہ معاف فرمائے، نالیوں کے اوپر وہ ماڈل پڑے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ایسی تصویریں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بینر ہیں اور ان کے اوپر لڑکے دھمال ڈال رہے ہیں. ایسے بینرز موجود ہیں. لیکن توہین ہم کرتے ہیں، گستاخی کے مرتکب ہم ہیں. آج بھی
وہ ویڈیوز نیٹ کے اوپر موجود ہیں. اگرچہ اس بات کو ہم نے شد و مت سے اور اہل حدیث علماء نے اس بات کو پوری قوت اور شدت سے اٹھایا جس کی وجہ سے یہ خرافات کچھ کم ہوئی، لیکن آپ آج بھی نیٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ایک مولوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے کا کیک بنایا اور اس کے اوپر رسول اللہ کا نام لکھا، کیک کے اوپر رسول اللہ کا نام لکھا، اور پھر ہیپی برتھ ڈے کہتے ہوئے رسول اللہ کے نام کے اوپر چھری کو چلا دی. اٹھائیے نیٹ، اٹھائیے، اپنی طرف سے بات نہیں کہتا. گستاخ ہم ہیں اور چھریاں کیکوں کے اوپر نام لکھ کے آپ چلاتے ہیں. سہیل کا آپ کے سامنے صلح حدیبیہ کا واقعہ رکھا تھا، یاد ہے نا؟ انہوں نے یہ شرط رکھی کاٹ دو، محمد رسول اللہ کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے. حضرت علی کو مخاطب ہو کے کہا جو سہیل کہتا ہے کر دو، میرا نام کاٹ دو اور محمد بن عبداللہ لکھ دو. حضرت علی جن کے ہاتھ میں قلم ہے زمین پہ رکھ دیا. میں اور نام محمد کو کاٹ دوں؟ یہ ممکن نہیں ہو سکتا. اور آپ نام کے اوپر چھریاں چلائیں، آپ محب رسول ہیں اور گستاحی کے فتوے ہم پہ. کم از کم ان باتوں سے تو باہر آئیے، پھر اگلی باتیں کریں. آپ نیٹ کے اوپر، نہ کسی پیر یا گدی نشین کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن نیٹ کے اوپر جائیے، بہت بڑی گدی، لاکھوں کی گدی ہے، اس کا پیر نیٹ کے اوپر بیٹھ کے کہتا ہے او یار بھابیاں نو چھڈو، گالیاں گولیاں دے کے ڈھول بجایا کرو، عید میلاد النبی آئے تو ڈھول بجایا کرو. اس سے کسی بندے نے پوچھ لیا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ڈھول بجایا کرو؟ ڈھول تو کہتا ہاں میں نے معاذ اللہ رسول اللہ کو خواب میں دیکھا تھا، وہ ڈھول بجا رہے تھے. انا للہ و انا. رسول اللہ جو موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے آئے، جو امت کو ان خرافات سے بچانے کے لیے آئے، ان کے اوپر بھی یہ الزام لگا دیتے. اور گستاخ ہم ہیں. اور ایک نے تو انتہا کر دی، کہتا یہ وہابی دیوبندی ان کے مولوی قرآن پڑھ پڑھ کے بڑا لہک لہک کے گا رہا ہے، پڑھ کے لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور ہمارے بابے غزلیں گا کے، موسیقی کے آلات کے اوپر پڑھ کے لوگوں کو جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. موسیقی کے آلات جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ قرآن پڑھ کے لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جا. پھر بھی گستاخ ہم ہیں. آپ اپنی اداؤں پہ غور کریں. آپ نے اس معاشرے میں کیا کیا کچھ ہوتے نہیں دیکھا. اہل حدیث علماء نے آواز اٹھائی اللہ کے لیے یہ کام نہ کیا کرو، ویسے کرو جیسے رسول. پیر کا روزہ رکھنے میں مسئلہ کیا ہے جس کے اوپر اجماع امت ہے؟ پیر کا روزہ رکھا کرو، ہر پیر کو سیلیبریٹ کرو. پھر آپ کے ہاں بھی اختلاف ہے. امام احمد رضا ہاں بریلوی، جو بریلویوں کے سب سے بڑے عصر حاضر کے امام ہیں، انہوں نے رسول اللہ کی یوم پیدائش 8 لکھی. پیران پیر عبد القادر جیلانی نے 10 لکھی. اہل حدیث کابر علماء نے 9 اور 12 لکھی. اور آپ کے جید علماء نے 12 کو وفات لکھا. اور یہاں پہ جو سفید داڑیوں والے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیجئے گا، ان کی زندگی کے اندر بھی اسی وطن عزیز کے اندر 12 وفات کا جلوس نکلا کرتا تھا. راول پنڈی کے اندر بھی اور ملک کے اندر 12 وفات کا جلوس نکلا کرتا تھا. آج 12 میلاد ہو چکا ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں اعتراض یہ ہے ویسے منایا جائے جیسے رسول اللہ نے منایا، یا کم از کم جو خرافات ہیں یہ جو مفتی منیب صاحب کو اور یہ علماء کو آگے بڑھنا چاہیے. اور بڑے ہیں کئی علماء. آپ نے دیکھا وہ اہل حدیث علماء نے کہا کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، عید جو ہوتی ہے اس کی نماز ہوتی ہے. ایک بندے نے کہا حافظ آباد میں اور گجرات میں نماز بھی شروع کر دیتے ہیں. دوسرے نے کہا یار یہ کیا کرتے ہو، تم کہتے ہو یہ بڑی عید ہے، بڑی عید پہ تو قربانی ہوتی ہے. اس نے کہا اونٹ بھی ذبح کر دیتے ہیں، اونٹ بھی ذبح ہو گئے. ایک بندے نے کہا کہ عید میلاد النبی منانے سے حوریں ملیں گی. اس نے حور کا ماڈل بھی پیش کر دیا ملتان میں. حور کو 8 گھنٹے پھراتا رہا، بعد میں اس کے پیسے بھی نہیں دیے، لڑکی کو میک اپ کرا کے. یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کی امتیوں کا. اور پچھلے سال
پچھلے سال تو ایک عجیب مذہب کا خیز واقعہ پیش ہے، ہنسی بھی آتی ہے اور عقل کے اوپر پردہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ تانا مقصود نہیں ہے، آپ نے اصلاح کرنی ہے ان لوگوں کی۔ ایک بندے نے شیطان کا ایک ماڈل بنایا ابلیس کا، اور اس کو پورا جسم ماسک پہنا کے اس کو نچار ہے اور کہتا ہے دیکھو ہم نے 12 ربیع الاول کو ابلیس کو بھی نچا دیا۔ یہ کیسی عقل ہے، یہ کیسی فکر ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ڈھول باجے گانے بھنگڑوں کے لیے کیا امت کو یہ رہنمائی دے کے گئے ہیں کہ رسول اللہ روزے کی رہنمائی دے کے گئے ہیں، مسجدوں کی سجدوں کی رہنمائی دے کے گئے ہیں، نمازوں اور عبادت کی رہنمائی کر کے گئے ہیں؟ میں اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اور پھر وفات کے دن ایک عجیب کنسپٹ ہے کہ حضرت حسین کی وفات کے اوپر ماتم ہے، حضرت علی کی وفات پہ ماتم ہے، چہلم بھی مناتے ہیں، اور نانا کی وفات کے اوپر جشن مناتے ہیں۔ بھائی آپ ایک چیز اختیار کریں، آپ نے وفات کے اوپر غم منانا ہے یا خوشی منانی ہے، کوئی ایک چیز کے اوپر اتفاق کر لیں۔ رسول اللہ کی زندگی میں یہ دن کتنے سال آیا، کبھی منایا ہو؟ ابو بکر کی زندگی میں، عمر کی زندگی میں، عثمان کی، علی کی، 100 سال صحابہ دنیا کی پشت پہ رہے، کسی ایک نے منایا ہو؟ 100 سال تابعین رہے، کسی ایک نے منایا ہو؟ 100 سال محدثین رہے، کسی ایک نے منایا ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ بعد میں ایجاد کردہ ایک چیز ہے، اور جس کی اصل کسی دوسرے مذہب میں موجود ہے۔ آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور جو بندہ یہ بات کرتا ہے اس کے خلاف فتوے، اس کے خلاف زبان درازیاں، اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔